اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ، انہوں نے آپ کو 9 دن تک دودھ پلایا صرف. اور اس کے بعد حضرت صوبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 7 دن تک دودھ پلایا. وہ ابو لہب کی باندھی تھی، غلام تھی، ابو لہب کی باندھی تھی. جب انہوں نے ابو لہب کو بتایا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، کیونکہ ابو لہب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، بتایا تو اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، تو اس نے خوشی میں اپنے قیمتی ہار نکال کر باندھی کو دے دیا اور آزاد بھی کر دیا. تو وہ گئی نہیں پھر بھی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی ایسی محبت کرتی تھی، ایسی دیوانی تھی، ایسی عاشق تھی کہ حضور کے خاندان کو چھوڑ کے گئی نہیں. اب اس زمانے میں جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ماں نہیں پالتی تھی اس کو گاؤں میں پالنے کے لیے بھیجاتے تھے تاکہ اس کی زبان خوبصورت ہو، کیونکہ یہ شہر تھا مکہ. اب شہر میں اطراف کے لوگ آتے ہیں تو زبان جو خالص زبان ہوتی ہے، خوبصورت زبان ہوتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے. اور شہر میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں، بیماری ہونے کی وجہ سے کمزوری ہوں گی. تو اسی لیے وہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان تمام بچوں کو گاؤں میں پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا. اور اس زمانے میں دیکھو بچہ پیدا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. ایک عورت بچہ پیدا کر دی، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ ظلم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات یہاں کی عورتوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. یہاں کی عورتوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں بچہ پیدا کر کے انہیں بھی بھاگ جاتی. پھر وہاں آج بھی یہ دستور ہے، بنگال کے اندر، نیپال کے اندر، آسام کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر دیکھیں آپ، مرد گھر میں اکثر مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی. دیکھیں آپ پوچھیں عورتیں کہاں گئی بھائی؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی عورت حمل سے ہے سعودی عرب کے اندر، اور یہاں پر کوئی عورت حمل سے ہے. جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو اس عورت کو اپنے یہاں بلا لیتے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوگا اور یہاں بھی بچہ پیدا ہوگا. بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ اترتا ہے ماں کو، کیونکہ بچہ نہیں ہوگا تو دودھ بھی نہیں اترے گا. اب جو اس کا بچہ ہے، جو سعودی عرب میں جو عورت ہے اس کا جو بچہ ہے، جب اس عورت کو، جو یہ یہاں کی عورت ہے، اس عورت کو جب بچہ ہوگا تو اس کو بھی دودھ اترے گا، تو اس کے بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو دودھ یہ عورت پلائے گی. آج بھی یہ ہے، اور اس زمانے میں تو تھا، آج بھی یہ ہے کہ آج بھی جو اکثر عورتیں بنگلہ دیش اور یہ پاکستان اور آسام، بنگال اور نیپال کی جتنی اکثر عورتیں، کیونکہ بارڈر پہ ہیں، اسلامک جو ممالک ہے وہ اسلامک ممالک کے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بلانا پسند کرتے ہیں. باقی ہندوستان کی عورتوں کو بہت کم بلاتے ہیں. اسلامی جو ملک ہے وہاں کی عورتوں کو بلاتے ہیں وہ لوگ، آپ تحقیق کر سکتے ہیں. تو وہاں ان عورتوں کو بلاتے، وہ عورت اپنے بچے کی پرورش بھی کرتی ہے، ان بچوں کی بھی پرورش کرتی ہے. اس لیے یہ بات یہاں کی عورت کو اگر معلوم ہو گئی پھر تو سب کے لیے مصیبت آ جائے گی کہ یہاں کی عورت بھی اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی. کیونکہ بچہ پیدا کرنا ہی 9 مہینے تک اس کو کوکھ میں رکھا، پھر بچوں کو پالنا، بڑا کرنا، کھلانا پلانا، 3-4 سال تک تو بچوں کو پیشاب پاخانہ نہیں آتے، چڈیاں بدل رہے ہیں 3-4 سال تک. تو کتنی مصیبت ہے ماں کے لیے، کتنی مصیبت. یہاں اگر ہمیں کوئی بول دے بھائی 1 کلو وزن ہے، اس 1 کلو وزن کو آپ کو صرف 9 دن تک اٹھا کے چلنا ہے کاندھے پر رکھ کر، بتاؤ کون چلتے؟ کوئی بھی نہیں چلتے. اور یہاں کتنا وزن ہوتا ہے؟ 6 سے 7 کلو وزن ہوتا ہے. جب ایک بچہ اگر 3 کلو کا ہے تو اس کا ڈبل وزن ہوتا ہے ماں کو، دیکھ لیں آپ، ڈبل وزن ہوتا ہے. لیکن اتنا وزن لے کر 9 مہینے تک پھرنا کوئی آسان بات نہیں ہے وہ. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ماں سے بولتا تو نے میرے واسطے کیا کیا، پیدا کر کے ادھر کو دنیا میں لائی، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی. اس سے بڑی بات کیا کرنا، اس سے بڑا بھی کوئی کام ہو سکتا کیا؟ کوئی کام نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ بولتا ہے اپنی ماں کو آپ نے میرے واسطے کیا کیا، تو میں ایسے بچوں کو، ایسے نوجوانوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ 1 کلو مٹی ایک کور میں بھر لے اور اپنے گلے میں لٹکا لے اور اس کو صرف 1 مہینے تک اپنے ساتھ لے کے گھومے. صرف 1 کلو مٹی، زیادہ نہیں. 1 کلو مٹی آپ کو 1 مہینے تک لے کے گھومنا ہے تو آپ خود معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ میرے ماں نے میرے واسطے کیا کیا ہے. ماں کو کبھی بھی الٹا سیدھا نہ بولے. ماں وہ چیز ہے کہ جب دنیا سے ماں چلی جاتی ہے تو ایک فقیر جیسا ہوتا ہے، فقیر. تو ماں کے جانے کے بعد بھی آدمی فقیر ہو جاتا ہے. تو ماں ہے تو قدر کریں، گھر میں ماں ہے، ورنہ بعض لوگوں کو ماں سے ملنے کے واسطے قبرستان جانا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ مجھے بھی ماں کو ملنے کے واسطے قبرستان جانا پڑے، ماں گھر میں ہے تو اس کی ابھی قدر کر لی جائے. اور یہ ماں اور والدین ایسی دولت ہیں، ایک ہی بار دنیا میں آتے ہیں، بار بار نہیں آتے. جب ایک بار چلے گئے، اب دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. تو یہ دوسری بات. تو اس زمانے میں دستور تھا کہ جو بھی عورت کو بچہ ہوتا تھا اس بچے کو گاؤں میں بھیجتے تھے، گاؤں کی عورتوں کی پرورش کرتی تھی. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قسمت جاگی، اس زمانے میں مکے کے اندر 10 بچے پیدا ہوئے، اور قبیلہ بنو سعد جو مکے سے 150 کلومیٹر دور ہے تو وہاں سے 10 عورتیں چلی. حضرت حلیمہ بھی ان کے ساتھ چلی. لیکن حضرت حلیمہ کا جو خچر تھا اور جو اونٹنی تھی وہ بڑی کمزور تھی، اتنی کمزور تھی کہ ان سے پیچھے رہ جاتی تھی. تو ان عورتوں نے، باقی عورتوں نے کہا کہ ہم تمہارے واسطے بار بار رک نہیں سکتے، تم آرام سے آ جاؤ، ہم لوگ چلے جا رہے ہیں. اور جب وہ عورتیں آئی ادھر تو انہوں نے سب بچوں کو دیکھا. اب حضور کو دیکھا تو ان کے والد صاحب نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو پالتی تھی ان کو بعد میں انعام لینا ہے، انعام کے واسطے پال رہی ہیں. وہ ان کو پیسہ ہونا ہے، دولت ہونا ہے، دولت کے واسطے وہ عورتیں ان بچوں کو پال رہی ہیں.
کوئی ایسا نہیں کوئی محبت ہے. جب یہ عورتیں آئی اور انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا کیونکہ یتیم ہے. اب یتیم اگر ہیں تو ہمیں کوئی پیسہ ملے گا نہیں, کوئی انعام ملے گا نہیں, والد صاحب نہیں ہے. تو اب جب یہ عورتیں آ کر دوسرے بچوں کو لے کر بھی چلی گئی. جب وہ آئی تو سارے بچے چلے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رہ گئے. اب وہ آئے, جب کافی مکے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ پورے مکے میں ایک ہی بچہ ہے. اور اس زمانے میں پورے مکے کے اندر اس ایک سال میں 200 عورتیں آئیں. کتنی؟ 200 عورتیں. لیکن ان 200 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام کسی کو معلوم نہیں ہے حضرت حلیمہ کے علاوہ. حضرت حلیمہ کا کیوں نام ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے. جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ایک ہی بچہ, وہ بھی یتیم ہے. تو حضرت حارث جو حضرت حلیمہ کے شوہر تھے, انہوں نے کہا کہ واپس جائیں گے. تو واپس جانے لگے تو حضرت حارث نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے. تو ایسا کریں گے, اس بچوں کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں, ایک مرتبہ اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو اتنا روشن تھا, اتنا چمکدار تھا, جو ایک بار دیکھا ان کا دیوانہ ہو گیا. اب حضرت حلیمہ نے جیسے ان کو گود میں لیا, حضور کو دیکھتی وہ ان کی دیوانی ہو گئی, دیکھتی دل لے بیٹھی. کہا کہ یہ بچہ چاہے یتیم ہے کیسا, ہم اس بچے کو لے جائیں گے, اس بچے کی ہم پرورش کریں گے. تو یہ بچہ آپ جو ہے حلیمہ لے کر جب گئی, وہ عورتیں آ گئی اور آ کر چلی گئی. اور یہ کئی دن کے بعد مکے آئی. جب مکے آئی تو انہوں نے بچے کو گود میں لیا, پیچھے بیٹھ کے حضرت حلیمہ, اور سامنے کون بیٹھے؟ ان کے شوہر حضرت حارث بیٹھے. اب وہ اونٹ کو چلا رہے تو اونٹ چل رہا نہیں, اور پریشان, اونٹ کا کیوں نہیں چل رہا. تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ شاید یہ اونٹ یہ چاہ رہا ہے کہ میں آگے بیٹھوں. تو حضرت حلیمہ آگے بیٹھ گئی, بیچ میں بچے کو بٹھایا حضور کو, پیچھے حضرت حارث بیٹھ گئے. پھر اونٹ نہیں چل رہا. تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ اس طرح نہیں چلے گا, میرے پوتے کو آگے بٹھاؤ. تو حضور کو آگے بٹھایا, ماں نے گود میں لے کر, تو حضرت حلیمہ انہوں نے گود میں لے کر آگے بیٹھی, اور پیچھے پھر ان کے حارث بیٹھے. تو اونٹ چلا, اور اتنے تیز چلا کہ وہ جو عورتیں کئی دن پہلے آ کر چلی گئی تھی ان سے بھی تیز چلی گئی وہ اونٹنی. اب ان لوگوں نے, ان عورتوں نے پوچھا کہ بھئی تیری تو مریل سی اونٹنی تھی, تیری اونٹنی کو کیا ہوا, کیا تو نے اونٹنی بدل دی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اونٹنی نہیں بدلی ہے, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, بلکہ میں نے سوار بدل دیا ہے. جب سوار بدل جاتے ہیں تو اچھی سواری بھی قابو میں آ جاتی ہے.